ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے۔ اب میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دوں گا۔ مختصر تلاوت کے لیے حافظ عبدالرحمن کو وہ مائک پہ تشریف لے کر آئیں اور سامعین کو تلاوت قرآن مجید سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك
ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. اب جس شخصیت کو میں دعوت دینے والا ہوں اس سے قبل آپ کی توجہ ضروری ہے، آپ کی بیداری ضروری ہے. آپ پوری ہی توجہ کے ساتھ حضرت صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس محفل سے کچھ حاصل کر کے جائیں، آپ کی زندگی بدل جائے، آپ اپنی آخرت کو سنوار جائیں، اس سے قبل آپ بیدار ہو جائیں، اپنی توجہ حضرت صاحب کی توجہ طرف کر لیں. عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی اب آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں. حضرت پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں انسان کو رحمان کے ساتھ اور انسان کو انسان کے ساتھ اور خود کو خود سے جوڑنے والی اگر کوئی سب سے مضبوط ترین چیز ہے تو اس کا نام احساس ہے. جب احساس مٹ جاتا ہے تو دنیا کا ہر رشتہ زندہ ہونے کے باوجود بیکار ہو جاتا ہے. اللہ نے ہر انسان کو وجود میں 5 حصے عطا فرمائی ہیں اور احساس کے حرف بھی شاید 5 ہی ہیں. کوئی 1 حرف، کوئی 1 حص
اگر ان میں سے کم ہو جائے تو اس کی قدر اسی سے پوچھئے جس کے پاس وہ حس نہیں۔ کبھی کسی نابینا سے ملیے اور اسے کہیے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو کہے گا کہ اگر پوری دنیا بیچ کے مجھے ایک دفعہ نظر مل جائے نا، میں دیکھ لوں۔ آنکھ کی قدر، بصر کی قدر اور بصارت کی قدر نابینا ہی بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ میرے بڑے ہی پیارے محترم میرے کولیگ پروفیسر عمر یعقوب صاحب نابینا تھے، لاٹھیاں والا میں رہتے تھے، گھونا میں ان کے عزیز تھے۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میری 3 بڑی خواہشیں ہیں اور تینوں کا تعلق آنکھ سے ہے۔ میں قرآن مجید کو پڑھتا ہوں لیکن دیکھ نہیں سکتا، دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر میں میری ماں ہے، میں محسوس کرتا ہوں مگر دیکھ نہیں سکتا۔ سارے دوست احباب کہتے ہیں کہ عمر تیری اہلیہ بہت پیاری ہے، لیکن میں دیکھ نہیں سکتا۔ شکر کرو آنکھوں والوں کے رب نے آنکھوں سے نوازا ہے۔ لاہور کے اندر میرا ٹیلر ہے، اس کے پاس 2 لڑکے کام کرتے ہیں، دونوں سنتے بھی نہیں، دونوں بولتے بھی نہیں۔ میں نے بھائی شہباز سے پوچھا کہ شہباز بھائی ان بچوں کی کوئی خواہش کبھی اشاروں کنایوں میں؟ تو کہتے ہیں جی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، اشارے کنائے میں یہی بتا رہے ہوتے ہیں کاش جو دنیا کی کوئی آواز ہے وہ سن سکیں اور جو سن پائیں پھر اسے بول سکیں۔ سننے والوں، بولنے والوں، بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی قدر کرو۔ جس سے زبان کا مزہ اٹھ جائے اس کا پتہ کیجئے۔ کورونا میں یہ دن دنیا نے دیکھے تھے کہ جو بھی کھاتے تھے ٹیسٹ نہیں تھا، خوشبو ختم ہو گئی تھی۔ استاذ عبد الرحیم کلیم رحمہ اللہ تعالی تارک آباد میں تقوی مسجد میں ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ سے جب واپسی ہوئی تو بیمار تھے، ملا، میں نے کہا شیخ کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے بیٹا دنیا کی جو بھی چیز ہے مجھے اس کی خوشبو نہیں آ رہی۔ خوشبو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ناک سب کے ہیں لیکن سب کو یہ نعمت ملتی نہیں، اگر ملی ہے تو قدر کیجیے۔ زبان پہ رب نے ٹیسٹ رکھا ہے، اس ٹیسٹ کو کبھی احساس کے ساتھ، حلال کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے۔ میرے رب نے جس نے زبان میں مزہ رکھا ہے وہ حرام سے اگر روک رہا ہے، اگر وہ حرام کے اندر جو آپ کو مجھے لذت محسوس ہوتی ہے زبان سے ٹیسٹ اٹھا لے تو کسی کام کا نہیں ہے وہ حرام۔ حضرات ہاتھوں میں لمس ہے، جاؤ پتہ کیجئے جن کو کوڑ کی بیماری ہے، جائیں پتہ کریں۔ جنہیں کوئی چھونے نہیں دیتا وہ اپنے بدن کو نہیں چھو سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، اپنے ہاتھ کو چہرے پہ نہیں پھیر سکتے۔ کتنی دفعہ دن میں اپنے چہرے پہ پھیرتے ہو، بچوں کے چہرے پہ پھیرتے ہو۔ اس ہاتھ کے اندر جو رب نے تجھے لمس عطا کیا ہے تیرا میرا امتحان ہے۔ حضرات مجھے جو عنوان دیا گیا میں اس کی تمہید میں یہ باتیں ضرور کہنا چاہتا تھا۔ آپ اور میں انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ نے تیرے میرے دھڑ میں 5 حصے رکھی ہیں اور ان 5 حصوں کو رب نے 2 طاقتوں سے جوڑ دیا ہے۔ ان کی نگرانی 2 طاقتیں کر رہی ہیں۔ اگر آپ نے حواس خمسہ کی کمانڈ رحمان کو دے دی ہے اور دل میں اللہ رب العزت کو بسا لیا ہے تو پھر ذہن میں رہے کہ تمہارا مین کنٹرول روم جو دماغ ہے اس کی سوچ پاکیزہ ہوگی، فکر پاکیزہ ہوگی، اور جب سوچ پاکیزہ ہو جائے تو ڈائریکٹلی انسان کی نظر بھی پاکیزہ، سماعتیں بھی پاکیزہ، زبان کا ٹیسٹ اور گفتگو پاکیزہ، انسان کی خوشبو اور سونگنے کی حس بھی پاکیزہ، ہاتھ اور ہاتھوں کا لمس پاکیزہ، قدم قدموں کی چال پاکیزہ،
اور جسم اور وجود اور بدن کی ایک ایک ادا پاکیزہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہیں ڈرائیور بدل دیا جائے، کمانڈ بدل دی جائے اور یہ شیطان کو دل میں بسا لیا جائے تو پھر مین کنٹرول روم آپ کے دماغ پہ جو چیز مسلط ہوگی وہ شیطنت ہوگی. ایک ایک عضو رحمان سے دور کرے گا، رشتوں سے دور کرے گا، احساس مٹا کے رکھ دے گا. یہ بیس اور ایکو ختم کر کے سادی آواز رہنے دیں. احباب گرامی، میں جس نقطے پہ خود کو اور آپ کو لانا چاہتا ہوں، بگڑ جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن سدا بگڑے رہنا دکھ کی بات ہے. گر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑے بڑے گر جاتے ہیں، مگر گر کے گڑھے میں پڑا رہنا اور اٹھنے کی کوشش نہ کرنا یہ اصل ناکامی ہے. پہاڑ کی بلندیوں پہ چلے جانا یہ کامیابی نہیں ہے. مزہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ پہنچے ہو اس عروج کو کبھی زوال میں تبدیل نہ ہونے دیں. مونٹ ایورسٹ پہ بڑے بڑے لوگ چڑھے مگر وہاں ٹک نہیں پائے. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، تو موٹے موٹے آپ نے اور میں نے دو کام کرنے ہیں، اور وہ دونوں کام دل اور دماغ سے تعلق رکھتے ہیں. اپنے دل کو چیک کریں کہ اس میں رہتا کون ہے، بستا کون ہے، یہاں پہ پہرا کس کا ہے، ڈیرا کس کا ہے. یہ کہنا تو بڑا آسان تھا، بزرگ کہہ گئے کہ ٹادے مسجد ٹادے مندر تے ٹادے جو کچھ ٹائندہ ہو، پر کسے دا دل نہ ٹامی، دلاں وچ رب رہندہ ہو. کہنا بڑا آسان ہے. اور یہ بھی کہہ لینا کہ آئینہ ٹوٹ جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. جس نے دل بنایا تھا اس دل میں رکھا کس کو ہے، یہ سوالیہ نشان ہے. میرے بزرگ، میرے نوجوان بھائی، میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، میرے بچے، یہ میرے ہیں تو میں اس احساس سے بات کر رہا ہوں. اور یہ عنوان پیغام مصطفیٰ کانفرنس میں اگر انتظامیہ کے دل میں احساس ہے تو اسی لیے رکھا ہے. مزہ تب آئے گا کہ رات کے 11:30 بجے اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو پھر تھوڑا محسوس بھی کرنا، کیونکہ اس دنیا میں ایک بہت بڑی بیماری ہے. جس دل میں شیطان آ جائے نا یہ حصے ختم کرتا ہے. سب سے پہلا اٹیک ہوا سے خمسہ پہ کرتا ہے. اور شاعر نے کہا تھا کہ بڑا محسوس ہوتا ہے، بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا. عمرے سے ایک بھائی آئے، انہوں نے مجھ سے بہت بڑا دلی شکوہ کیا. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے جی سارے جہان نے پوچھا ہے، پتہ کیا ہے، رابطے میں رہے ہیں، جس بندے سے مجھے امید تھی نا وہی میرے رابطے میں نہیں رہا، اس نے ایک دفعہ بھی میرا حال نہیں پوچھا. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا، آپ تو اللہ کے لیے گئے تھے. کہنے لگے جی بات یہ نہیں ہے، بس فیل ہوا ہے. لوگوں سنیے، جس رب نے بنا کے اپنی عبادت کے لیے تیری میری باڈی کو، انجر پنجر کو، پورے اعضاء اور کیوا کو اس دنیا میں ساری نعمتیں دے کے بھیجا، تیرے رب کو محسوس نہیں ہوتا؟ بڑا محسوس ہوتا ہے. تبدیلی یاد رکھیے دنیا کی کوئی شخصیت نہیں لا سکتی جب تک آپ خود نہیں بدلتے. احساس جگائیے، ہوا سے خمسہ کو بیدار کیجئے اور اس کی کمانڈ کوئی اچھی جگہ پہ رکھیے. اور رحمان سے بڑھ کے کوئی مہربان کوئی نہیں، ماں سے بڑھ کے دنیا میں قدردان کوئی نہیں، اور پوری کائنات میں تیرے رب سے بڑھ کے قدردان کوئی نہیں. رب کا ایک نام ہے شکور، قدریں ڈال دینے والا. ایک سجدہ کر پوری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، اور صرف فجر کی 2 سنتیں ادا کر ساری دنیا کے امیروں کی عمارت لا کے تیرے قدموں میں ڈال دے گا. یہ فیصلہ ہے اس کا. لیکن آج چاروں طرف جو اس وقت اضطراب ہے، بحران ہے، عالمی پریشانی ہے، انٹرنیشنل اس وقت بڑے بڑے ٹینکرز جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. تھنک لفظ آپ نے سوچا ہے، تھنک ٹینکر سوچ رہے ہیں پرابلمز کیا ہیں. آج انسان اپنے آپ سے بیزار کیوں ہے، رشتوں سے انقطاع کیوں ہے، بڑا بے ادب،
جو ہے وہ اس وقت بے ادبی کا مظاہرہ چھوٹوں سے کیوں دیکھ رہا ہے اور چھوٹا بے باک کیوں ہو گیا ہے؟ جواب ایک ہی ہے، احساس مٹ گیا ہے۔ میرے کو اگر احساس ہے تو جاتے ہوئے کوئی گدھا ریڑھی چلانے والے کو بھی میں حال پوچھ لوں گا۔ اگر مجھے احساس نہیں ہے کہ جانے والا کون ہے تو میرا استاذ گزر جائے یا باپ گزر جائے یا ماں گزر جائے یا وقت کا حکمران گزر جائے، جب احساس ہی نہیں تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ اپنے احساس کو زندہ کریں۔ سب سے پہلا کام آپ کا دماغ ہے۔ اس دماغ کے تینوں حصے پتہ کر لیجئے گا میڈیکل سائنس سے۔ آپ کا فرنٹ، درمیانی حصہ، پچھلا حصہ اور جو سپائنل کارڈ چل رہا ہے ریڑھ کی ہڈی میں رب نے تجھے محفوظ کر کے دیا ہے، یہ تیرا پورا نظام اطلاعات اور یہ مواصلات کا سسٹم اگر ایک جھٹکا لگے نا، صرف ایک جھٹکا۔ میں اور بھائی احمد حسن ایک پروگرام میں تھے، ایک نوجوان ملا ہمارے یہ موٹر وے سے دوسری طرف گاؤں ہے، وہ بیچارہ اپنا سر نہ ادھر کر سکتا تھا نہ ادھر کر سکتا تھا، نہ نیچے کر سکتا تھا نہ اوپر کر سکتا تھا۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا ہے تو کہنے لگا میں ستیانہ بنگلہ کا اسٹوڈنٹ، واپس گھر آ رہا تھا، بس کی چھت پہ تھا، بس الٹی ہے، گرے ہیں، پیچھے چوٹ آئی ہے، اور اس دن سے میرا یہ سارا سسٹم فیل ہے۔ جن سسٹموں کو لے کے رب کی بغاوت کر رہا ہے، رب کے خلاف سوچ رہا ہے، یاد رکھیے جو بندہ توحید کو چھوڑ کے شرک کی سوچے، رحمان جیسے مہربان کو چھوڑ کے شیطان کی سوچے، اس سے بڑھ کر کے رب کا باغی کون ہوگا؟ اور اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ جو گردن تیری ہے نا، میں نے نیچے کو جھکانے کے لیے، پیچھے کرنے کے لیے، دائیں کرنے کے لیے، بائیں کرنے کے لیے رکھی ہے، تجھے علم ہی نہیں۔ میرا بیٹا اسکول سے شکایت آئی کہ یہ سوتا بہت ہے، سر ڈیسک کے اوپر رکھ لیتا ہے، ٹیچر کہتے رہتے ہیں اٹھاتا نہیں۔ میں نے سمجھایا، ماں نے سمجھایا، بچے نے ادباً آگے سے کوئی بات نہیں کی، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ شکایتیں بڑھ گئیں، خیر وہ ہمیں سمجھا نہ پایا، کہتا تھا میرا سر بہت دکھتا ہے، میرے سر میں بڑی تکلیف، اور ہم نے کہنا شاید بہانہ بناتا ہے، یہ عمر بھلا سر دکھنے کی ہے۔ رب کا کرنا ایسا ہوا، اسے چکر آیا اور سیڑھیوں پہ گرا، شدید چوٹیں آئیں، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، جب سٹی سکین ہوا تو کہنے لگا کہ اس بچے کی اللہ نے ہمارے ہاں یہ کرم کیا ہے کہ ان حصوں میں بھی ہوا ہوتی ہے، ادھر بھی ہوا رکھی ہے، یہاں بھی ہوا ہے، ادھر بھی ہوا ہے، اگر یہ ہوا نہ ہو تو ہماری گردن ہمارے سر کا وزن نہ اٹھا سکے۔ کتنے نظام رکھے ہیں تیرے رب نے، کتنے سینسر رکھے ہیں کہ جو چہرہ فیس کر کے بتاتا ہے۔ ایک پل کے لیے ڈاکٹر صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ یہ بچہ سروائیو کیسے کر رہا ہے۔ شکر کریں اللہ کا کہ رب نے سر اٹھا کے چلنے کی توفیق دی ہے۔ تیرا رب چاہتا ہے پوری دنیا کے طاغوتوں کے سامنے، نوجوان جوانی میں، بڑھاپے میں، تیرا سر ڈٹ کے رہے، اٹھ کے رہے، کٹ تو سکے مگر جھک نہ سکے، جھکنا ہے تو صرف میرے در پہ جھکے۔ یہ تیرے رب کی خواہش ہے۔ جب تیری سوچ بدل دی گئی، غلامی ڈال دی گئی، اولاد رب نہیں دے سکتا، بیٹے رب نہیں دے سکتا، یہ جو مشکلیں ہیں یہ حل رب نہیں کر سکتا، تیرے مسائل یہ کسی قبر پہ، کسی جو ہے وہ شجر پہ، کسی بزرگ کی سرکار دستار مزار کے جائے بنا حل نہیں ہو سکتے۔ جب تیری سوچ میں تیرے رب کے خلاف یہ بغاوت آ گئی تو پھر آج مسجدیں ویران ہیں۔ جائیے کسی بھی ملک کی بڑی دربار کے قرب و جوار میں مسجد دیکھیے، مسجد ویران ہوگی، دربار کے اوپر در در پہ سے آنے والے لوگ سر جھکا کے منتیں مانگ رہے ہوں گے، دعائیں مناجات مانگ رہے ہوں گے، اور اللہ کے گھر ویران پڑے ہوں گے، شاید کبھی کسی نے زندگی میں جھاڑو بھی نہیں دیا ہوگا۔ جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی، جا تیری تمنا کون کرے۔ اور حضرات عالمی جو نیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں نا، انٹرنیشنل،
اس وقت سب سے زیادہ جو شکایتیں آئی ہیں 4 جگہوں پہ ہیں. دماغی کمزوری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. الیکٹرانکس کی چیزیں بالخصوص یہ موبائل جب سے ہمارے سرہانے کے نیچے، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری نظر، ہماری سماعت، ہمارا لب و لہجہ، ہماری گفتگو، ایک ایک توجہ اور احساس اس نے سارے اپنے اندر جذب کر لیے ہیں. دائیں بائیں کے رشتوں کا احساس تک نہیں. عید الفطر والے دن جس ماں نے سویاں پکائی ہیں، جس ماں نے میٹھا پکایا ہے، جس ماں نے مٹن بنایا ہے، جس ماں نے ڈشیں بنائی ہیں، جس باپ نے خرید کے لا کے دیا ہے، اس آلے نے تیری میری حص کو اس قدر اچک لیا ہے کہ جو قریب ہیں انہیں کوئی محبت سے، پیار سے پلیٹ میں ڈال کے دینے کو بھی تیار نہیں، مگر وہیں پہ سیلفیاں بنا کے، وہیں پہ فوٹو سیشن کر کے دور جو ہے باہر کے ملکوں میں تصویریں بھیجی جا رہی ہیں. اپنے دور ہو گئے، دور والے قریب کر دیے گئے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کو خون دینے والا آخر وہی تھا جس کو اس نے 5 سال سے بلایا نہیں تھا، اور جو ہزاروں دوست بنے ہوئے تھے ان میں سے سوائے آنسو بہانے والی ڈمیوں کے علاوہ کوئی کچھ نہیں لگا سکا. سوچ بدل، احساس کے زاویے بدل، قریب کے رشتوں کو دور مت کر. تیرا سب سے بڑا قریبی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جب شاہ رگ کے قریب تیرا رب جو ہے وہ تیرے سے دور ہو گیا تو باقی تیرے قریب کیا رہے گا. والجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو ہم سے دور ہوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نسوا اللہ، انہوں نے ہمیں بھلایا. فانساہم انفسہم، ہم نے ان کو ایسی سزا دی کہ اپنا آپ بھلا دیا. یہ بائک پہ ہے، ٹکرائے گا، مرے گا یا کیا ہوگا اسے کوئی فکر نہیں. یہ موبائل پہ ہے، یہ ون ویلنگ پہ ہے، یہ موت کے منہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے بھی یہ جس آلے میں چمٹا ہوا ہے یہ احساس بھول گیا ہے کہ میرا وجود کتنا قیمتی ہے. جس دن اس کا ڈیلا نکلا نا پھر پوری دنیا سے مانگے گا اور اس وقت کو روئے گا کاش میں توجہ دے لیتا. جب اس کی ٹانگ ٹوٹتی ہے پھر چیختا ہے، وہ پہلے جیسی طاقت نہیں رہی. تیری جب سوچ ہی کہیں اور تھی، فکر کہیں اور تھی، احساس نہیں تھا. آج تیری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، پسلیاں ٹوٹ گئیں، آج تیرے وجود کا انگ انگ کٹ گیا. شکوے رب سے نہ کر. آج جو لنگڑا بنا ہے، آج جو تیرے وجود کے ساتھ سلوک ہے، یہ تیرے اپنے رویے ہیں. نوجوانوں، اپاہج ہو رہے ہیں تمہارے دماغ. ہر دوسرے بچے کی شکایت آ رہی ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا. یاد رکھیے، الیکٹرانکس کی چیزیں کیوں پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوتا ہے تصویر بنا کے موبائل منع ہے. کتنا ہیوی کمپیوٹر لگا ہوتا ہے جو نیچے سے تیل لے رہا ہے، سینس کر رہا ہے، پمپ کر رہا ہے، کتنے لیٹر دینا ہے، کب بند ہونا ہے، کتنے پوائنٹ پہ آنا ہے. اگر وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو تیرا دماغ 24 گھنٹے اس سے نہیں ہو سکتا. اگر پوری فلائٹ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. فلائٹ موڈ ہے کہ نہیں آپ کے موبائل میں؟ کیوں لگایا ہے کہ جب فلائٹ پہ بیٹھو تو اس کو سوئچ آف کر دو، فلائٹ موڈ پہ کر دو. اتنا بڑا ہیوی جہاز، اس کا پورا کمپیوٹر سسٹم وہ برباد ہو سکتا ہے اور تہس نہس ہو سکتا ہے. سواریوں موت کے منہ میں جا سکتی ہیں تو تیرے سرہانے پڑا ہوا تجھے پتا نہیں. حضرات، یہی موبائل انٹرنیشنل کانفرنسز میں ڈاکٹر رو پڑے. سب سے زیادہ نوجوانوں کے گردوں کو لے کے جا رہا ہے. جن بچوں نے اپنی سائیڈ پاکٹس میں یا جنہوں نے اپنی پینٹ کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس کی وائبریشن اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ لہریں جو اتنی دور سے الفاظ اور حروف کھینچ کے کیپچر کر کے ان کو پورا کچھ بنا کے تصویریں آپ کو دے سکتا ہے، وہ تیرے وجود میں کچھ نہیں کرے گا. یہ لہریں تجھے کہاں تک، یہ فرنٹ پاکٹ میں رکھے ہوئے تیرے دل کی دھڑکنیں خراب کرنے والا، یہ پیپ ڈالنے والا گردوں میں، اور سب سے زیادہ آنکھوں پہ اثر کرنے والا وہ لائٹ جو اتنی دور ٹی وی پہ کل تجھے متاثر کر رہی تھی، آج تیری آنکھوں کے قریب کتنی تیز لائٹ ہے. اور 1 فٹ کے فاصلے پہ پوری رات تیرا بازو اگر یہیں پہ ہے تو پھر پتہ کر کے تجھے اپنا احساس نہیں رہا، خالق کا احساس تو پھر اگلی بات ہے. اور یاد رہے، جسے اپنی فکر نہیں ہوتی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
تیرے رب کو کوئی پرواہ نہیں اگر قوم کے جوانوں کو، بزرگوں کو، افراد کو، اجناس کو، پوری قوم جب تک خود سوچ نہیں بدلتی تیرا رب بھی پھر ان کے حالات نہیں بدلتا۔ آج کتنے بحران ہیں، کتنی پریشانی ہیں، کتنے مسائل ہیں۔ آپ پتہ کریں، صرف مسئلہ معاشرے میں جوانوں کا نہیں ہے، بوڑھے بوڑھے بھی اس وقت طلاقیں دینے کو تیار بیٹھے ہیں، بوڑھی عورتیں خلا لینے کو تیار بیٹھی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، جوان جوان سے، آج شوہر بیوی سے باغی ہے۔ پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ جاؤ پتہ کرو، ہمارے پاس تو روز سوال آتے ہیں، روزانہ سوال آتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس درد کو سمجھو، جتنے بھائی بہنیں رکھتے ہو نا سمجھو، جتنی بہنوں کے بھائی ہیں سمجھو، جتنے نوجوان شادی شدہ ہو سمجھو، جن کی ابھی بیویاں نہیں منگنیاں ہیں آپ بھی غور کرو۔ پتہ ہے سوال کیا آ رہے ہیں؟ چھوٹے بچے نہ ہوتے تو شاید میں کھل کے کہتا، سب سے زیادہ سوال ہمیں آج یہ آ رہا ہے کہ سر منگنی ہوئی تھی ٹوٹ گئی ہے۔ وہ بھائی کیوں ٹوٹ گئی ہے؟ وہ جی پتہ چلا ہے لڑکی 2 نمبر ہے، مجھے اس دنیا میں لڑکا 1 نمبر دلا دو، لڑکے جتنے بھی ہیں نا نوجوان ان کو 1 نمبر کر دو، میں سوسائٹی کی ساری بچیوں کی 1 نمبر ہونے کی گارنٹی دے دوں گا۔ جب بھنورے پھولوں کو برباد کر کے کبھی نیو ایئر نائٹ کے نام پہ، کبھی جنوری میں، کبھی دسمبر میں، کبھی فروری میں ویلنٹائن کے نام پہ، کبھی مارچ میں جشن بہارا کے نام پہ، آج کا نوجوان رابطے کی دنیا میں آ کے باپ سارا دن مزدوری کر کے آ کے تھک کے گرا ہے، ماں دن دہاڑے محنتیں کر کے آج سوئی مری پڑی ہے۔ یہ گھر کے نوجوان کا بیٹے اور بیٹی کا جو تعلق کا رشتہ ہے، اگر احساس ہوتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو کبھی یہ دن سننے کو نہ آتے، یہ باتیں سننے کو نہ ملتی کہ جناب میری شادی ہوئی ہے، میں نے راتوں رات طلاق دینی ضروری سمجھی ہے، میری بیوی ٹھیک نہیں تھی۔ جناب بیوی ٹھیک کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ اس قوم کا لڑکا ٹھیک نہیں تھا۔ اگر لڑکے کی نظر میں جھکاؤ ہوتا، حیا ہوتی، غیرت ہوتی، یہ 100 ویلنٹائن نہ بناتا، آج اس کی سوچ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر ہوتی۔ وہ نوجوان جو مسجد میں آیا تھا، محبوب دل کر رہا ہے برائی کرنے کو، اور میرے محبوب نے اجازت دینے کے بعد پھر جب کہا تیرا گھر بھی تو خالی ہے، کوئی اسی طرح کا کیس آئے تو بھیجوں، تڑپ اٹھا اور چیخ اٹھا، لیکن آج یہاں چیخ نہیں ہے، کیونکہ بھائی کو پتا ہے میری بہن جو ہے وہ کہیں اور ہے، اس کے ڈورے کہیں اور ہے، اسے اپنی بہن کے دوست کا بھی پتہ ہے، فرینڈز کا بھی پتہ ہے، اور اس کے تھرو سے اپنی یاریاں آگے چلا رہا ہے۔ تو پھر ایسی سوسائٹی جہاں بہن کی عزت کا احساس مٹ جائے، جہاں باپ کو بیٹی کی عزت کا احساس ختم ہو جائے، جہاں سسر کو بہو کی عزت کا احساس نہ رہے، اور جہاں داماد کو اپنی ساس کا، بیٹے کو ماں کا، اور لوگوں جتنے مقدس اور مارم رشتے تھے، اس موبائل نے، یورپ نے، شیطانی طاقتوں نے وہ احساس تو آپ سے چھین لیا ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ غیرت نام کی چیز تیمور کے گھر میں آخری چیز تھی، وہ بھی نکل گئی۔ مسلمان کے پاس تو تھی ہی عزت، سیفٹی، جب سیفٹی نہیں رہی، آج سننے کو مل رہا ہے ہر دوسرا لڑکا مطالبہ کرتا ہے پروفیسر صاحب میرے ابو کو سمجھاؤ، میں جہاں کرنا چاہتا ہوں وہ وہاں نہیں مان رہے، وہ وہاں نہیں مان رہے، جہاں کروانا چاہتے ہیں وہاں میں نہیں مان رہا۔ ہر بیٹی کا ایک ہی سوال ہے، کس کس کو سمجھاؤں، کہاں کہاں جاؤں؟ جب احساس ہی مر جائے۔ میرا ایک بیٹا ہے، اسے انجیکشن کا کوئی احساس نہیں ہوتا، انجیکشن لگ رہا ہے تو وہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے پوچھا آپ کو کیوں نہیں، آپ باقی تو روتے ہیں؟ کہتے بابا مجھے درد ہی نہیں ہوتی تو میں روؤں کیسے؟ روئے گا تو وہ نا جسے درد ہو۔ ہم نے اپنے درد کا احساس مٹا دیا ہے۔ کل ماں کا ایک آنسو پورے بچوں کو ہلا کے رکھ دیتا تھا۔ کعبہ کے رب کی قسم آج بھی یہاں بیٹھا ہوں، مجھے وہ دن یاد ہے، ماں سوئی ہوتی تھی، ہم 5 بھائی 4 بہنیں، صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ اماں سوئی ہے، درخت کے اوپر کوئی کوا نہ بولے کہ ماں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ آج پوری رات ماں باپ چیختے چیختے، کہتے کہتے سو جاتے ہیں، اولاد سونے کو تیار نہیں۔ رات کے ٹائم جب ماں باپ منتظر ہوتے ہیں تیرے پیچھے کوئی تڑپ رہا ہے،
جب تک تو نے نہیں آنا تیرے گھر میں تیری ماں کو نیند نہیں آنی. تو چائے کھانے پہ، کاوا کھانے پہ، دوستانے میں، لڈو کے اوپر، شراب میں، کباب میں، مجلسوں اور محفلوں میں اگر چلا گیا ہے، دعا کر رب سے اللہ تیرا دل بدل دے. تیرے دن خراب ہو چکے ہیں، تیرے آنے والے دن برے ہو چکے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں نا اولادیں خراب ہیں، میں آنے والے دنوں میں والدین خراب دیکھ رہا ہوں. اولادیں خراب ہوں تو گزارے ہو جاتے ہیں، لیکن جب ماں باپ ہی شیطان ہوں، بگڑے ہوئے آوارہ ہوں، اور پرلے درجے کے بھوت بنگلے ہوں، اور جن کو احساس نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہو، کل جب یہ بچے پیدا کریں گے تو پتہ تب چلے گا. اس وقت سے ڈریے. میں نقشہ دیکھ رہا تھا، ایک بچہ ہے مہنگے ترین اسکول میں فیصل آباد میں پڑھایا جا رہا ہے، اور اتنی فیس شاید کہیں ہو جتنا وہ باپ دے رہا ہے. آج خوشی خوشی میں بیٹے نے پہلا نقشہ بنایا ہے، اور یہ اس بیٹے کو نقشہ نویس دیکھنا چاہتا ہے. ٹیبل پہ بیٹھا ہے، ناشتہ لگا ہے، اور باپ خوش ہو کے چیئر پہ کھڑا ہے پیچھے کہ بیٹا یہ بڑا با کمال بنایا ہے. کہنے لگا جی میری ٹیچر نے مجھے بنا کے دیا ہے، اور میں نے جو اس کو تیار کیا ہے، یہ میرا پلان ہے. مستقبل میں یہ گھر بناؤں گا. ہر چیز دکھائی، اپنا لان دکھایا، گھر بنائے، بیڈ روم دکھائے، وہاں پہ سوئمنگ پول دکھایا. ساری چیزیں دکھانے کے بعد کارنر میں ایک چھوٹا سا سٹور بھی شو کیا. بابا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ سٹور ہے. کہنے لگا نہیں بابا یہ آپ کا روم ہے. کہنے لگا بیٹا شرم کر، اتنا بڑا گھر، اتنی بڑی کوٹھیاں، تیرے لیے 3 گاڑیاں تجھے اسکول چھوڑنے جائیں، آگے بھی گن مین، پیچھے بھی گن مین، 2 ڈالے، درمیان میں تیری گاڑی، اور تیرے اتنے خرچے، تیرے نخرے برداشت کروں، اور تو نے نقشے میں آنے والے دنوں میں جو میرا گھر بنایا، تجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ باپ کا گھر کمرہ کوئی عالی شان بناتا؟ کہنے لگا بابا سارا نقشہ میں نے ٹیچر سے سیکھا ہے، ہر چیز جو جو اس نے بنائی، لیکن یہ جو سٹور والا نقشہ ہے یہ میں نے آپ سے سیکھا ہے. کہا بیٹا میرے سے کیوں؟ کہنے لگا پتہ ہے آپ کے گھر میں دادا ابو کہاں رہتے ہیں؟ وہ سٹور میں ہی ہے نا، ان کی چارپائی ٹوٹی ہوئی. آپ کو کبھی احساس ہوا؟ والد چیخ اٹھا. اس وقت سے ڈریے جب اولاد جو ہے اسی جگہ پہ لا کے مارے گی. اللہ اکبر. والد کا اپنا بیان ہے، کہتا ہے میں زندہ زمین مجھے جگہ نہیں دے رہی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ زمین منہ کھولے اور میں گڑ جاؤں. میں اپنے بیٹے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ میں نے جہاں باپ کو رکھا ہوا تھا وہیں پہ میرے بیٹے نے میری تیاری کر رکھی تھی. کیجئے جو کرنا ہے، صرف 10 دن کی گیم ہے، زیادہ نہیں. یوں جوانی جانی ہے یوں. آج جو مستانی ہے نا، اس کو ابھی سے تبدیل کرو. سوچ پاکیزہ کرنے کی سوچو. میں مثال دیتا ہوں. آج ہر نوجوان اپنی زبان پہ گالی. میں باہر نکلتا ہوں، یقین کیجئے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں عالم بن گیا ہوں. مجھے بھی گالی دینے والا آوارہ قسم کا نوجوان ہونا چاہیے تھا، تاکہ میں بڑھاپے میں ان گالیوں کو فیس کر سکوں. جو آج میرا شاگرد میرے ہی ادارے میں، انسٹیٹیوٹ میں، آج میرے بچوں سے چھوٹا میرے ہی سامنے. آپ کسی بزرگ سے پوچھئے، شرم کے مارے کسی نوجوان سے ہم بات نہیں کرتے. پتہ نہیں انہیں کوئی بولنا ہے، غلطی بھی اس کی، رانگ بھی وہ آ رہا ہوتا ہے، اور بزرگ اس کے باپ سے بھی بڑا، دادے سے بھی بڑا. آج میں نے یہ جملے سنے، بڈھیا سورا پرے ہو کے مر. یہ جوانی ہے تیری، یہ تربیت ہے تیری. تربیت سے تو بندر کا بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو انسان ہو کے بد تہذیب ہو کے بد تربیت ہو کے، اس بزرگ کے آنسو اس وقت دیکھنے والے تھے. کھڑے ہو کے میں نے کندھے پہ تھپکی دی، سہارا دیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں. کہندا پوت اے دے نالوں تے کتے جنگل چندے کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوئی جانور جڑا نا چیر دیندا تے چنگا سی. انہیں دل چیر دیتا ہے. آج یہ تربیت ہے میری. سوچ بدلیے، اپنی سوچ میں پاکیزگی لائیے. اگر سوچ نہ بدلی تو نبی کے امتی کہلانے کا مزہ کوئی نہیں، کلمے پڑھنے کا مزہ کوئی نہیں. میرے نبی جب اس دنیا میں آئے تھے، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس وقت یہ انگلی گالی دینے کے لیے استعمال ہوتی تھی. سبابہ اس کا نام تھا، گالی دینے والی، سب کرنے والی، شتم کرنے والی، تکار کرنے والی. تیرا باپ ایسے، تیری ماں ایسے، تیرا چچا ایسے، تیرا خاندان ایسا. میرے نبی نے جب یہ منظر دیکھا نا تو فوری سوچ بدل دی.
तरबियत बदल दी, इल्म बदल दिया, अमल बदल दिया। कहा लोगों इसका नाम सब्बाबा नहीं है, सब्बाहा है। सब्बाहा तस्बीह बयान करने वाली। और फिर इसे इतना पक्का कर दिया, कहा कि जो भी तस्बीह करनी है दाएं हाथ से करनी है, बाएं से नहीं। तस्बीह अच्छा काम है, हमेशा दाएं से किया करो। सुबहान अल्लाह भी यहीं से, अल्हम्दुलिल्लाह का आगाज भी यहीं से, अल्लाह अकबर का आगाज भी यहीं से, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह करनी है यहीं से। किसी भी तस्बीह को करना है सब्बाहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे पैगंबर ने निशान बना दिया कि जब तशahhud में बैठो तो ये उंगली सबाहत वाली, सब्बाहा वाली, तस्बीह वाली, तहलील वाली, तहमीद वाली, तमजीद वाली। कैसा बदल के रख दिया, आज पूरी दुनिया में ये उंगली निशान बन गई शहादत वाली। लेकिन यूरोप से तालीम आने वाली, मगरब की तरबियत आने वाली, ऑक्सफोर्ड का निसाब आने वाला, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने इंग्लिश मीडियम, मेरे बच्चों की महंगी तरीन फीसें, ये मेरी मस्जिद और मदरसे की तहजीब आज भी सब्बाहा है, आज भी हम यही सिखाते हैं। लेकिन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज PhD करवा गई, लेकिन बच्चों को तालीम तो दी, तरबियत न कर सकी। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। इस बद तहजीब को पता ही नहीं, जिसे F4 फिंगर में ये मिडल फिंगर जो परले दर्जे के घटिया और जानी, और मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, मस्जिद में मैं बोल नहीं सकता, जिन लोगों की ये अलामत थी, जब तेरे मेरे बच्चों को ये उंगली बतौर अलामत F4 फिंगर पढ़ाई जाएगी, फिर ज़ैनबे कहाँ से बचेंगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ से बचेंगे। मेरा जो है वो आज अगर बेटा या बेटी है, फिर क्यों रोते हो कि ट्रांसजेंडर जो है वो बन रहा है। जब सोचें उन्होंने बदल दी हैं, फिक्रें बदल दी हैं, नज़रें बदल दी हैं, दिमाग बदल दिए हैं, तो फिर जिस्म तो बदलेगा। अल्लाह के लिए मसलकों की जंग लड़ लड़ के मर गए। तौहीद के साथ दिमाग को साफ रखो, शिरक की गंदगी से पाकीज़ा करो, सीने में मेरे नबी का प्यार है, एतबार भी पैदा करो। मुहम्मद रसूल सल्लम से उनकी उम्मत प्यार तो बड़ा कर रही है, लेकिन किसी हदीस का एतबार नहीं करती, किसी बात का एतबार नहीं करती। बात किसी और से, नाम नबी का, गुलाम सभी का, हथकार वल्ले दिल यार वल्ले। ये आलम हो चुका है कि दिल किसे होर थे तो बिल किसे होर थे, ये वखियां किसे होर नल थे, अखियां किसे होर नल। अगर नबी से सच्चा प्यार था, एतबार किया होता, अल्लाह की कसम तेरी मेरी नजरें झुकी होती। झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। तेरे मेरे कानों में गाने ना होते, म्यूज़िक ना होते, पैगंबर की बात का एतबार होता कि कानों में कल शीशा पिघला के डाला जाएगा। थोड़ी सी कोशिश कर, सुबह एक काम कीजिए, पानी लेके ना खौलता हुआ गरम 2-2 कतरे कानों में डालिए। बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक, नहीं कर सकते तो अल्लाह के लिए म्यूज़िक रोको। तेरे नबी तो इनको तोड़ने आए थे और आप जुड़ी इन्हीं से गए। दुख सुख में, तकलीफ में, खुशी के मौके पे म्यूजिक के बगैर बात ही नहीं चलती, ना खुशी पूरी ना गम पूरा। तो फिर तेरे कान दिए तो रहमान ने थे, इनके ऊपर हमला अगर शैतान का है तो सोच बदल। कान में मैल पड़ जाए तो साफ करता है, आंखों में गिद्ध आ जाए तो साफ करता है, होंठों पे पिपड़ियां जम जाएं तो साफ करता है, जुबान पे सफेदी आ जाए तो हकीम कहता है कि मैदा खराब है, जुबान साफ करो। हजरात, नाक में चूहे पड़ जाएं तो साफ करता है। लेकिन इन हवासे खमसा में अगर शैतान की गंदगी है और वो दिमाग में पेशाब करके तुझे पूरी रात सुला के नाका बंद करके तेरे आज़ा के वहाँ पे कब्जा करके तुझे सुबह उठने नहीं देता, तो फिर सोच भी बदल, फिक्र भी बदल, नज़र भी बदल। तू कैप्चर हो चुका है, तू अगवा हो चुका है। बच्चे अगवा करने के चंद केस आए, पूरा मुल्क चीख उठा। और यहाँ औरत भी अगवा, बीवी भी अगवा, बहनें भी अगवा, घर मेरा, कोठी मेरी, बड़े बड़े ताले मेरे, मेन गेट मेरे, छतों पे लगे हुए जंगले मेरे, चौकीदार मेरे, सिक्योरिटी लगे हुए वो दरवाजे मेरे। लेकिन दुश्मन कहां से आकर के मेरे घर में दाखिल होके बेटी अपने कंबल में और उसके साथ सोया हुआ बातें कौन कर रहा है, अपनी बॉडी कौन दिखा रहा है, हीरो बन के कौन आ रहा है। बाप बूढ़ा तो विलन है, भाई तो बेचारा बेकार का है, चचा तो फजूल में जो है वो एक कैदू है। मेरा रांझा कौन है
یہ پتہ کرے میری بیٹی میری بہن کہ یہ آزادی تجھے اگر رب نے دی ہے، یہ آنکھ دی ہے، یہ کان دیے ہیں، یہ دل دیا ہے، یہ دھڑکنے دی ہیں، تو پھر تیرا نبی کا پیار تو ہے، اعتبار کہاں ہے؟ اگر اعتبار ہوتا تو کبھی میری بیٹی آوارہ نہ ہوتی، میری بہن فضولیات میں نہ پڑتی، میری بیوی شادی شدہ ہو کے کسی دوسرے پہ نظریں نہ جماتی، میں شادی شدہ ہو کے کسی بچوں والی کے اوپر ڈورے نہ ڈالتا۔ میرے آقا نے کہا تھا من خبب امراتن علی زوجہا فلیس منا، جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف کرتا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ اور پتہ کرو گھر گھر کی کہانی کیا ہے، کہیں سسر خلاف کر رہا ہے بیوی کو شوہر کے خلاف، کہیں ماں کر رہی ہے، کہیں بہنیں کر رہی ہیں، کہیں نندے کر رہی ہیں، کہیں ساس کر رہی ہے، کہیں سسر کر رہا ہے، کہیں سالے کر رہے ہیں، کہیں کزن کر رہے ہیں، کہیں سگی خالہ خلاف کر رہی ہے، کہیں ہمسائی پٹیاں پڑھا رہی ہے، کہیں عامل اور عالم وہ شوہر کے خلاف کر رہے ہیں، کہیں ڈرامے اور فلمیں، جتنی سیریلز چل رہی ہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف کر کے لڑا کے گھر سے نکال کے۔ اور آخری بات کر رہا ہوں، پتہ تو کریں ذرا، جس عورت کو گھر میں برتن مانجنے پڑ جائیں، جس عورت کو گھر میں 4 کپڑے دھونے پڑ جائیں اپنے شوہر کے اور بچوں کے، ساس کے اور سسر کے، اور وہ ڈر جائے، گھبرا جائے، ہینڈز اپ ہو جائے، نہیں کرنا مجھے، نہیں چل سکتی میں یہ، پیروں فقیروں کے پاس تعویذوں کے چکر میں، کہیں جادووں کے چکر میں، پھر آہستہ آہستہ بھاگتے ہوئے کسی ایسی جگہ کی تلاش میں کہ مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام، پھر جاتی کہاں ہے ذرا پتہ کیجئے، دارالامان میں کہاں جائیں گی؟ کوئی مدرسہ ڈھونڈیں گی، اوتھے پانڈے مانج لوانگیاں۔ پھر جتنے برتن مانجتے میں نے اس کو دیکھا ہے، جتنے مردوں کے ساتھ ذلیل اور رسوا ہوتے میں نے اس کو دیکھا ہے، اور جتنے در در کی خاک چھانتے رب واسطے میں نو کامتے رکھ لو، جو اپنے گھر میں کام نہیں کر سکی، جو بھائی کے لیے پانی نہیں بھر سکی، میں نے پھر بس ہوسٹس دے بن کے جگہ جگہ ذلیل ہوتے دیکھا، میں نے فضاؤں میں ذلیل ہوتے دیکھا ہے، میں نے گھر میں در در پہ دستک دے کے، میں نے فیکٹریوں میں انہی لوگوں کو رسوا ہوتے دیکھا ہے جن کا گھر والوں کے لیے رشتوں کے لیے احساس مٹ گیا تھا۔ پھر چیختے ہیں، پھر روتے ہیں، مگر پھر اس وقت کے آنسو کام نہیں آتے، کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں۔ احساس پیدا کر، ماں کا ایک آنسو نکلے پورے بچے تڑپ جائیں، احساس پیدا کر، باپ کی آنکھ نم ہو پورا گھر مضطرب ہو جائے، بڑا بھائی پریشان ہو، چھوٹے سارے دل گرفتہ ہو جائیں، چھوٹے بھائی کو تکلیف ہو، بڑے پیرا دے دیں۔ یہ تھا میرا ماضی، یہ تھا میرا گھر، یہ تھے میرے لوگ، یہ تھے میرے محبوب، کہ کسی غیر کو بھی تکلیف ہوتی وہ فرات کے کنارے کتے کی بھی پریشانی عمر ابن خطاب کو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میرے ملک میں میرے حاکموں کو میرے لوگ مر جائیں، کٹ جائیں، خودکشیاں کر لیں، رو رو کے میڈیے پہ دہائی دے دیں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ کون سنے گا تیری جب تو نے رب کی نہیں سنی؟ والجزاء من جنس العمل۔ احساس پیدا کیجئے، رشتوں کو دوبارہ سے دیکھیے، عزت کو قدر کو دیکھیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جو رب کو اصولوں کو توڑ کے بے قدر کر سکتا ہے، تیرا رب پھر اسے در در کی خاک چھنوا کے ایک ایک جگہ رسوا کر کے، کہیں طوائف بنا کے، کہیں لونڈی بنا کے، کہیں آوارہ جو ہے اور فضولیات کے ناموں کے ساتھ وہ گلوکارہ بن کے، مہپارہ بن کے، کبھی سٹیج ڈراموں پہ جا کے ایک ایک کے جو ہے پھر وہ دل لبھاتی پھرتی ہے۔ آخر کسی کی بہن تو ہے نا، کوئی تو بھائی ہے، کوئی تو باپ ہے۔ شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے آپ کی روٹی روزی آپ کی شرمگاہ سے نہیں جوڑی۔ رب نے یہ نسل کے لیے دی ہے، یہ اصل کے لیے دی ہے، حسب و نسب کے لیے دی ہے، یہ عزت تیرے میرے گھر کی ہے، یہ چادر 4 دیواری کی ہے۔ اگر اسے ننگا کر کے فخر محسوس کرتا ہے تو کل ریڑی پہ کیلے لے کے ذرا چھیل کے ننگے کر کے بیچ کے تو دیکھ، میں دیکھتا ہوں کتنے بکتے ہیں۔ عزتوں کو ننگا کر کے بازاروں میں لے جا کے، دفتروں میں لے جا کے، مختلف جگہوں پہ لے جا کے، سر سے لے کے پاؤں تلک ننگا کر کے اگر نوجوان فخر محسوس کر رہا ہے تو پھر تجھے وہ پردہ دار حوروں کا شاید احساس نہیں ہے، قدر نہیں ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا، سورہ الرحمن نہیں پڑھی۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں نے بات اشاروں میں کی ہے، میں کھل کے ساری باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا باپ، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، آپ اور میں سب ایک دوسرے کی عزتیں ہیں۔ ہر گھر کی کہانی ایک ہے،
پریشانی ہر جگہ ایک جیسی ہے، مرد ہو تو بھی رکو، اپنی نظر میں حیا پیدا کریں تاکہ تیری میری بہن جب جا رہی ہو، وہ رکشے پہ ہو، وہ پیدل ہو، وہ کسی کالج اسکول یونیورسٹی میں ہو، تاکہ اس کی بھی عزت رہ سکے اور اس کا جسم بھی تیری میری زہریلی نگاہوں سے محفوظ رہ سکے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے سب نے، بچوں نے مل کے، بڑوں نے مل کے، جوانوں نے مل کے، مردوں عورتوں نے مل کے آج کی اس کانفرنس میں پیغام مصطفیٰ، پیغام قرآن، پیغام الہی اور پیغام وحی پہ تھوڑی سی توجہ دے لی تو تیری میری یہ تبدیلی انشاءاللہ تیری میری نسل کو پاکیزہ کر دے گی، حسب نسب کو پاکیزہ کر دے گی، تیرے میرے بدن اور وجود کو پاکیزہ کر دے گی۔ میں 8 ارب دنیا تو نہیں بدل سکتا، لیکن کم از کم میں اپنی باڈی اور وجود کو تو بدل سکتا ہوں۔ اپنا ٹھیکہ لیجئے، اپنے پہ توجہ دیجئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، دوسرے کو برا کہنے کے بجائے اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بہو، فلاں ایسے، فلاں گھر ایسے، اپنے پہ توجہ دینا شروع کریں، خود کو اچھا بنائیے، انشاءاللہ باقی دنیا بھی میرا رب اچھا کر دے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تیرے گھر میں تیرے بندے، سفید بالوں والے، نوجوان، بچے، مرد، عورتیں اللہ اکٹھے ہیں۔ اللہ رات کے اس پہر تیرے در میں، اللہ تیری دربار میں ہاتھوں کا کشکول بنا کے، مانگت اور سائل بن کے، اللہ فقیروں کی طرح نظریں جھکا کے تیرے در پہ کچھ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، ہماری جائز ضرورتیں اور خواہشیں اللہ پوری فرما دے۔ اللہ جو بیمار لوگ ہیں شفائیں دے دے، اللہ جتنے بھی دکھی ہیں دکھ دور فرما دے، اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے، اللہ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں اللہ آسانیوں میں تبدیل فرما دے، اللہ جہاں نفرتیں پیدا ہو گئیں اللہ محبتوں میں تبدیل کر دے، اللہ جہاں بے حسی کا مظاہرہ ہے میرے مالک احساس کی حصیں جگا دے، اللہ جہاں تجھ سے دور ہے اپنے قریب کر دے، اللہ ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اللہ ہمیں راہ راست پہ لے آ، اللہ ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑ۔ اللہ میرا وطن اس وقت بڑا پریشانی کے عالم سے گزر رہا ہے، اللہ ہمارے اعمال درست فرما دے تاکہ ہمارے عمال اور حکمران صحیح ہو سکیں، اللہ ہمارے رویوں کے اندر بہتری پیدا فرما دے، اللہ ہمارے جتنے عزیز اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ سب کی مغفرتیں فرما دے، اللہ اس مسجد کے بانی مبانی جن کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اللہ ہمارے بزرگ عبدالرشید صاحب اللہ ان کی قبر کو منور فرما، اللہ ہمارے جملہ لواحقین جن کے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو اپنے بڑوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اللہ جانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تیرے سامنے تیرے در پہ اللہ تیرے بندے اکٹھے ہو کے تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، چھوٹے موٹے گناہ صغیرہ کبیرہ سارے معاف فرما دے۔ اللہ آج کی مجلس کو جس مقصد کے لیے جن احباب نے سجایا ہے اللہ وہ مقصد بھی پورے فرما، اللہ انتظام و انصرام کرنے والے جملہ احباب اور شرکت فرمانے والوں کے گھروں میں اللہ مال آل اولاد میں اللہ ان کے جسم و جان میں ان کے بدنوں میں اللہ اپنی طرف سے خصوصی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، اللہ قبر نشر حشر کی آسانیاں مانگتے ہیں، اللہ جہنم سے پناہ اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں، ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں، سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں
آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں گلیاں چھڈ کے